کمیٹی میں آپ کی کوئی نمائندگی بھی ساتھ ہو جاتی، اس میں آپ لوگ بھی ہو جاتے، گورنمنٹ آپ کو سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھ رہی؟ نہیں، ہم تو اس لیے بھی اس میں نہیں ہو سکتے کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کی قائد کی رہائی کا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جب اکٹھے تھے ابھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈسکشن میں، آپ تحریک انصاف کو بالکل قریب اپنے موقف کے لیے آئے تھے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے، لیکن وہ ہو نہ سکا۔ خان صاحب کا موقف ذرا سخت تھا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ بس میں سمجھ گیا، ہم آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے، آپ اس بل میں ووٹ نہ دیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں مجبور نہیں کرتا، نہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں، بلکہ آپ ووٹ نہ کریں، بس ٹھیک ہے، ہنگامہ ہلا گلا نہ کریں، اگر آپ واک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس ترمیم سے تو آپ کا جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹوتھ لیس ہو گیا، اس کے دانت نکال دیے۔ نہیں، وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ گورنمنٹ وہ ایک وفاقی عدالت بنانا چاہتے تھے، وفاقی عدالت یا آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے وہ عدالت کو اس سے کٹوایا، اس کی تصحیح کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تو پھر پراپر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے جی ٹھیک ہے پھر چھپن کر لیں، آپ میں ہونے دیتے۔ اپوزیشن ہوں۔ ترمیم میں تو آپ حکومت ہی ہیں نا، پارٹنرز ہیں، مل کے آپ نے ایک ٹیبل ترمیم پہ میں بیٹھ کے۔ دیکھیں، اگر یہ بالفرض اگر یہ راہ کر لیتے عمران خان کو کہ جی آپ ترمیم کا ساتھ دیتے، پھر آپ کیا کہتے؟ جب ہم نے اپنے منشا کے مطابق اس کو بنا لیا تب جا کے ساتھ دیا۔ تحریک انصاف کو لے کر ایک کمیٹی بن گئی مذاکرات کی، گورنمنٹ نے بھی اس میں ان پٹ دیا، اور کیا آپ کے ذہن میں اس وقت جب اپوزیشن جماعتوں کو سوچتے ہیں تو اپوزیشن میں سے ہی ایک پرومیننٹ لیڈر اگر جیل میں قید ہیں تو آپ بطور سینئر سیاستدان کیا فیلنگ ہے آپ کی اور کیا رائے آپ رکھتے ہیں اس موضوع کو لے کر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی پوری جدوجہد کا اس وقت مطلب اور مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کسی طرح رہا ہو جائے۔ انہوں نے لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے کسی طرح ناکامی کے بعد پھر بھی وہ اس کوشش میں ہے کوئی ایسی صورت ہو کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب جیل سے باہر آ جائے، اور یقیناً اس میں وہ صحیح بھی ہے کہ خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی نہ ہونے کی برابر ہے، اور پھر ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس سے بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے مذاکرات کی تجویز کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور کمیٹی اور ان کے افراد بھی خان صاحب نے نامزد کی ہے۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کمیٹی میں آپ کی کوئی نمائندگی بھی ساتھ ہو جاتی، اس میں آپ لوگ بھی ہو جاتے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں سے، تو گورنمنٹ اس آپ کو سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھ رہی؟ نہیں، ہم تو اس لیے بھی اس میں نہیں ہو سکتے کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کی قائد کی رہائی کا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی جمہوریت آئی کو کا لے کر سے، چلیں اس کو میں فریم بڑا کرتے جاؤں گا، جمہوریت گلوبل سے فریم کر دوں۔ ان کی رہائی کو جمہوریت سے وابستہ کرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا، اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ لوگ جب اکٹھے تھے ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اکٹھے تھے، تو تحریک انصاف کے ساتھ ڈسکشن میں آپ تحریک انصاف کو بالکل قریب اپنے موقف کے لیے آئے تھے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے، لیکن وہ ہو نہ سکا۔ ان دنوں کی کوئی یادیں آپ اگر تازہ کر سکیں، کچھ بتا سکیں ایسی باتیں جو سرگوشیوں میں؟ پی ٹی آئی روز ہمارے پاس آتی تھی اور ہمارے ساتھ میٹنگ بھی رہتی تھی اس بل کے حوالے سے، تو ان کا واضح موقف تھا کہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگر خان صاحب سے ملیں اور ان کا موقف لے لیں، اگر انہوں نے کوئی اجازت ہمیں دی تو پھر ہو سکتا ہے ہم اس پر سوچ سکیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلال بھٹو سے کہا کہ پی ٹی آئی کو ملنے دے خان صاحب سے،
تو پھر انہوں نے ٹائم طے کیا اور یہ لوگ چلے گئے، پھر خان صاحب سے ملے، اور خان صاحب کا موقف ذرا سخت تھا، وہ واپس آئے اور انہوں نے پھر ہم سے میٹنگ کی، تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ بس میں سمجھ گیا خان صاحب کا موقف بھی، آپ کا موقف بھی، ہم آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے، آپ اس بل میں ووٹ نہ دیں، چونکہ ویسے بھی ہمارا حساب کتاب پورا تھا۔ کیا خان صاحب کی جانب سے کیا میسج کنوے ہوا تھا جو مولانا صاحب نے بھی سنا؟ آپ بھی ظاہری بات ہے ادھر تشریف فرما تھے، میں آپ تھا، نے بھی، ہاں جی ظاہری بات ہے، تو وہ کیا گفتگو تھی، کیا بات عمران خان نے جیل میں کیا پیغام بھیجا تھا؟ یعنی وہ ایک جذباتی تھے، اور اس حوالے سے کہ حکومت ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے اور پھر ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ بل میں بھی ہمارا ساتھ دیں، تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں مجبور نہیں کرتا، نہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں، بلکہ آپ ووٹ نہ کریں، بس ٹھیک ہے، ہنگامہ ہلا گولا نہ کریں، اگر آپ واک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں ووٹ کریں۔ نہیں تو اس میں تو آپ خاص طور پر مولانا صاحب، آپ کی جماعت کو اپنی پاور کا ایگزیکٹلی ادراک بھی ہوا کہ آپ کتنے پاورفل ہیں، اور وہ سیشن جاری رہا اور آپ لوگ نہیں آ رہے تھے، روزانہ ڈسکشن ہو رہا تھا، تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اگر، اور اپوزیشن کا اتحاد ہو جاتا، تو یہ تو ترمیم پاس ہی نہ ہوتی۔ آپ لوگوں کو نہیں، بیسیکلی ترمیم تو دیکھیں نا، ترمیم ہماری بھی ضرورت تھی، حکومت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے تو ہم نے پورا مہینہ اس پہ لگایا۔ ترمیم میں پتہ ہے آپ کو تقریباً 56 ترامیم تھے، جی 56 ترامیم تھے، اس سے انسانی حقوق متاثر ہو رہے تھے، ہماری عدالتیں متاثر ہو رہی تھی، اور بہت کچھ تھا اس میں، اگر وہ مین ون پاس ہوتا تو تباہی مچ جاتی۔ تو ہم نے کھینچ تان کے 56 سے ان کو 22 نکات پہ لے آئے، 22 ترامیم پہ لے آئے، تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی جے یو آئی کی، پورا مہینہ ہم نے لگایا، اور پھر 5 ترامیم ہم نے اپنے شامل کیے جو انہوں نے تسلیم کیے، ان 5 میں سے ایک مدارس کے رجسٹریشن کا بھی تھا، تو ہم اس میں کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ترامیم تو ملک کے لیے کرنا پڑتا ہے، قوم کے لیے کرنا پڑتا ہے، جو نئے حالات سامنے آتے ہیں اس کے حوالے سے ترامیم کرنی پڑتی ہے۔ آئین جو ہے یہ اب یہ 26ویں ترامیم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 8ویں ترمیم بھی ہوئی ہے، بہت سارے ترامیم اور بھی، تو ترامیم تو ایک ضرورت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو 22 سے جو 56 تک یہ ترامیم ہیں، یہ فی الحال ضرورت نہیں ہے، نہ ملک کو، نہ قوم کو، نہ عدلیہ کو۔ اس ترمیم سے تو آپ کا جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹوتھ لیس ہو گیا، اس کے دانت نکال دیے؟ نہیں، ایسی بات اس سے نہیں، کیا وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ گورنمنٹ وہ ایک وفاقی عدالت بنانا چاہتے تھے، وفاقی عدالت یا آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے، ہم نے وہ عدالت کو اس سے کٹوایا، اس کی تصحیح کی، اور انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ پر ان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ تو وہ آئینی بینچ ہے، وہ بھی عدالت کے ماتحت ہے، عدالت سے اوپر نہیں ہے۔ وہ گورنمنٹ جو سپریم کورٹ کے فیصلے مان ہی نہیں رہی، آپ اس کے کولیشن پارٹنر بن گئے ترمیم کے اندر، مثلا وہ الیکشن کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا، الیکشن 8 فروری کو اپنی مرضی سے کروایا، پنجاب الیکشن کا فیصلہ آیا، صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ آیا، وہ بھی نہ کروایا۔ ان کا اس ترمیم سے کیا میں تعلق؟ عرض کرنے لگا 8-5 سے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں آپ ترمیم سے متعلق باتیں کریں یا ترمیم کے بعد جو نتائج ہے اس حوالے سے بات کریں۔ میں عرض کرنے اگر لگا آپ 2024 کے الیکشن کی طرف آپ مجھے لے جائیں گے تو میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو کتاب لیے بیٹھے ہیں اس حوالے سے کہ 26ویں ترمیم یا اس کے اثرات مضر یا منفعت کیا ہوئے؟ گورنمنٹ 8-5 والا جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا، اس پر عمل درآمد کرتی تو ترمیم کے تو ایلیجیبل ہی نہیں تھے یہ لوگ، سارے رسپیکٹڈ پارلیمنٹیرینس اس کے تو ایلیجیبل نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیے فاؤنڈیشن، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کا رائٹ ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، آپ کا بالکل رائٹ ہے آپ ترمیم کریں،
لیکن وہ پارلیمنٹ عمل درآمد کر کے آ رہی ہوتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور وہ ترامیم کر رہی ہوتی تو وہ سپریمیسی میں آتی کہ بھائی ہم سپریم ہیں اور کر رہے ہیں بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اس میں تو ٹوتھ لیس ہو گیا سپریم تو کورٹ. پارلیمنٹ نے ہی کیا ہے. پارلیمنٹ پہ تو آپ ہی تم نہیں مان رہے اس پارلیمنٹ کو اور کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا سٹگما ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر. نہیں میں نہیں مان رہا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا. جی جی. لیکن اگر ایک چیز ہے اور وہ قانون سازی کر رہی ہے اور اگر میں نہیں ہوتا ہوں تو وہ 56 جو ترامیم ہے وہ سارا منظور کر لیتا. تو میں نے ان کو 56 سے 22 تک لے آیا. تو یہ ہماری کوشش تھی, ہماری محنت تھی. میرا مدعا اس میں صرف تو نہیں ٹھیک ہے آپ کا, میں سمجھ گیا آپ کا میرا مدعا سادہ ہے, بڑا سادہ, اس سے بھی سادہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تو پھر پراپر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے جی ٹھیک ہے پھر 56 کر لیں آپ. میں اپوزیشن ہوں. ترمیم میں تو آپ حکومت ہی ہیں نا, پارٹنرز ہیں, مل کے آپ نے ایک ترمیم ٹیبل پہ میں بیٹھ کے. دیکھیں اگر یہ بالفرض اگر یہ رہا کر لیتے عمران خان کو کہ جی آپ ترمیم کا ساتھ دیتے, پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ نے تو اپنا موقع کہ وہ دینا. حکومت میں ہو گئے, شامل ہو گیا. حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, آئینی ترمیم ایک آئینی ضرورت ہے, اس کی بنیاد پر ترمیم ہوتی ہے. اگر آپ کو وارہ کھاتا ہے تو آپ ساتھ دیتے, نہیں کھاتا ہے تو نہیں دیتے. اب اگر وہی ترمیم وہی ڈرافٹ ہوتا 56 ترامیم کا تو ہم ساتھ نہ دیتے. جب ہم نے اپنے منشا کے مطابق اس کو بنا لیا تب جا کے ساتھ دیا, اور ایک ضرورت تھی. میں سمجھنا یہی چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس کرنے کے بعد آپ کی کون سی منشا پوری ہوئی ہے. میں سادہ سی مجھے آپ بتائیے کہ کیسے سپریم کورٹ کو آپ نے بالکل آپ نے اس کو اپنا ہومیوپیتھک کر دیا. پارلیمنٹیرین اب سپریم کورٹ میں سے 3 بندوں میں سے چنیں گے اور آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو اداروں کی مداخلت ہے, پہلے بھی تھا, میں اس کمیٹی میں خود تھا. نہیں بھی رہا, پہلے بھی تھا. سینئر موسٹ کا ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا, بڑا اچھا تھا. بلکہ لوگ تو فورسز کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ سینئر موسٹ کو آپ کر دیا کریں. پہلے بھی تھا, اب بھی اگر ہو گیا ہے اسی کو بحال کیا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے. اب بھی یہی ہوگا کہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سینئر موسٹ کون ہے, کردار کس کا ہے, سارا اس کا وہ دیکھنا پڑے گا اور تب جا کے اس کا. یا چلیں اسے میں ریفریز کر دوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جہاں سے بھی کسی جج کو لا کے بٹھا دے کہ یہ سینئر جج ہے یا یہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا یہ ہائی کورٹ کا جج ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کم از کم اس میں سب پارٹیاں ہوں گے, وہ پارلیمنٹ ہوں گے, میں ہوں گا, آپ ہوں گے, زید بکر ہوں گے, تو اس میں احتیاط بھی ہوگی, کارکردگی بھی دیکھا جائے گا کہ یہ سیشن جج تھا, یہ لوئر اس میں کورٹ میں تھا یا پھر ہائی کورٹ میں آ گیا, پھر ہائی کورٹ سے آگے تو اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. جماعت کے ایک بڑا سینئر نام ہے تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو بڑا سینئر نام ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بتائیے مجھے اپنا وہ بندوق جو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو گفٹ کی تھی اس کا بتائیے. انہوں نے کہا مولانا صاحب نے اس بندوق سے تحریک انصاف کا شکار کیا. تو اب یہ تو رایا ماں بنی. پھر دیکھیں باتیں تو چلتی رہتی ہیں, اس کو ہم مثال تھوڑی نہیں بنا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ بات کی تو پھر وہ پارٹی پالیسی ہے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, گپ شپ بھی ہوتی ہے, مذاق بھی ہوتا ہے.